اور آج کی غفلت کا بدترین میدان کان کھول کے سن لیجیے اور صبر بھی کیجیے، کرکٹ کا میدان ہے۔ آج اسی غفلت پہ میں آپ سے بات کرنے چلا۔ لا الہ الا اللہ۔ اتنی بڑی تمہید اس لیے بانی، ایک تو ربط بن جائے، دوسرا موضوع ایسا ہے کہ اگر اس پہ بات کی جائے کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ مولوی لوگ تو کھیلوں کے ہی مخالف ہیں، یہ تو کرکٹ کے مخالف ہیں۔ الحمدللہ بیٹس مین بھی رہا ہوں، بولر بھی رہا ہوں، فٹ بالر تو بہت ہی اچھا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ فٹ بالر میں اتنا اچھا رہا ہوں کہ آج بھی مجھے یقین ہے گیم کا کون مخالف ہے، کھیل کا کون مخالف ہے، لیکن اس کے کوئی حدود اربعہ تو ہے نا، کوئی اس کی لمیٹیشن تو ہے نا، کوئی اس کی حدود و قیود تو ہے نا۔ جی مولوی کھیلوں کے مخالف ہیں، کل تک یہ ملا لوگ سپیکر کی مخالف تھے، آج سب زیادہ یہی سپیکر استعمال کرتے ہیں۔ جب غفلت پہ بات کی جائے گی جو کہتے ہیں جی مولوی صاحب کھیل کے دشمن ہیں۔ کھیل کا کون دشمن ہے؟ دشمنی کیوں ہے وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ دل کے اندر اس حقیقت کو رچا بسا لو، اعلمو، جان لو اس حقیقت کو، انما الحیات الدنیا لہو ولعب، دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، دل لگی ہے۔ جا کے ان آیات کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، یہ میرے اور آپ کے دل و دماغ کے زنگ کو صاف کر کے رکھ دے گی۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، دنیا کی زندگی صرف ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے، بس اس نے اس پر فخر کر لیا، اس نے اس پہ فخر کر لیا۔ لغویات کام کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ بالکل نچلی سطح سے شروع ہو کر اوپر تک سیدھے مکروہ کی سطح سے شروع ہوتے ہوئے سیدھے اوپر پہنچ جاتے ہیں حرام تک۔ لغویات کی دنیا اتنی بڑی ہے، تمام کاموں سے روکا، کھیل کود سے نہیں روکا، تیر اندازی سے نہیں روکا، پہلوانی سے نہیں روکا، جو چیزیں کام آنے والی ان سے نہیں روکا، لیکن غفلت سے روکا، چاہے غفلت کی کوئی بھی چیز ہو۔ غفلت کے تمام صدر دروازے، چور دروازے اسلام نے بند کر دیے، اور آج کی غفلت کا بدترین میدان کان کھول کے سن لیجیے اور صبر بھی کیجیے، کرکٹ کا میدان ہے۔ اور بھی بہت سے کھیل ہیں، یہ جو اولمپک میں جتنے بھی کھیلے ہوتے ہیں آپ کے سامنے، نام کھیل کے ہیں اور فحاشی کے مین گیٹ ہیں یہ۔ آج کرکٹ کو بھی آپ دیکھ لیں، T20 کہاں پر تک پہنچا ہوا، شکل لگتا ہے تو چھکی کس کو لگ رہی ہوتی ہے؟ یہ سارے کے سارے فحاشی کے دروازے ہیں کھیل کے نام پر۔ اگر یہی کھیل تماشے اس طرح نہ ہو تو جو ذہانت یہاں لگ رہی ہے وہ ذہانت میڈیکل میں لگے، انجینئرنگ میں لگے، قانون میں لگے، اسلامی تعلیم میں لگے، کیا کیا لوگ نکلیں گے۔ میں خود اپنی کلاس فیلوز کو دیکھتا ہوں، میں نے شاید پہلے بھی بات بتائی ہے، جن کو صرف کرکٹ نے تباہ کیا، جن کو صرف کرکٹ نے تباہ کیا، وہ جو مرضی ہو جائے انہیں کرکٹ کا بخار ایسا ہو جاتا تھا کہ بس انڈیا پاکستان آیا تو انہوں نے کلاس میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ کرکٹ کا بخار اتنا بدترین ہے جو بندے کو ہر چیز سے غافل کر دیتا۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، کرکٹ کھیلے اسلام منع نہیں کرتا۔ میں نے پھر کہا، میں خود بولر بھی تھا، بیٹس مین بھی تھا، میں بار بار وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعد میں آنے والے آدھے بیان کو سن کے اعتراض نہ کریں۔ لیکن کرکٹ کو زندگی بنانا غلط ہے، کرکٹ کا بخار غلط ہے۔ بڑے بڑے بابے بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے سامنے، 5 وقت نہیں 7 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، خدا کی قسم جب ان کے سامنے میچ لگا ہوتا ہے نہ انہیں ظہر کی نماز کی پرواہ ہوتی، نہ عصر کی پرواہ ہوتی، نہ مغرب کی پرواہ ہوتی ہے۔ دینی میں 2 گیندیں لگتے ہیں، بھی چھکا لگنے لگا، بھی چوکا لگنے لگا، جماعت گئی، نماز گیا، سب کچھ گیا، اور اسی گیم کے پیچھے فحاشی عروج پر ہوتی ہے، ٹھمکے لگتے ہیں، سب کچھ اس کیمرے کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ یہ عجیب انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے کہ اتنی سی لکڑی پہ بال کو اٹھانے والا پوری قوم کا ہیرو بنتا ہے، اور اس نے اپنی پوری زندگی لگائی ہو، اسے انابلی 2 وقت کی عزت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ کرکٹ ضرور کھیلیں لیکن کرکٹ کا بخار ناجائز ہے۔ ایک طرف ہمارے لوگوں کو کرکٹ کا بخار ہے، عزت ذلت کا معیار ماشاءاللہ کرکٹ ہے۔ اب بھائی آپ نے فخر کرنا ہے نا، کشمیر کا دروازہ کھولا، چلے آ جائیں، راستہ ہم بتا دیتے ہیں، آ جائیں۔ نہ نماز کی فکر، یہ نوجوانوں کی یہ تربیت ہو رہی ہے۔ ایک طرف ہمارا کرکٹ کا بخار اور دوسری طرف وہ 11 کھلاڑی جنہوں نے کرکٹ کو زندگی بنا کے پوری قوم کے لیے وہ آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، پوری قوم کے لیے وہ آئیڈیل بنے ہوئے 11 کھلاڑی۔ آپ کا دشمن کوئی احمق نہیں ہے، سب سے بڑے دشمن تو میں اور آپ خود اپنے دشمن ہیں۔ ابھی بات ہو رہی شاکر شجاع آبادی کی سال میں، عبد القدیر خان کی سال میں گیا،
اس کے مقابلے میں ایک مزاحیہ فنکار کو کیا پروٹوکول ملا؟ آپ کے مارننگ شو میں تھرکنے والے کون ہیں؟ آپ کے مارننگ شو اگر ہوتا بھی تو کن کو آنا چاہیے؟ ہر شعبے کے لیڈ کرنے والے بندے کو لائیں، اس کی زندگی نسلوں کو پڑھائیں۔ یہ قوم کی تربیت ہو رہی ہے۔ ایک طرف کرکٹ کا بخار، دوسری طرف کھیل کو زندگی بنانے والے 11 کھلاڑی جو ہماری نسلوں کے لیے آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے بچے انہی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ اور تیسری طرف عالمی طاقتیں، تیسری طرف عالمی طاقتیں کھیل کے اندر گھسی ہوئی ہیں۔ یہ لکھ لیں آپ، عالمی طاقتیں گھسی ہوئی ہیں کھیل کے اندر۔ جس طرح دنیا میں کہیں بھی شفاف الیکشن نہیں ہوتے، یہ سینے پر لکھ لیں، دنیا میں کہیں بھی شفاف گیمز نہیں ہوتی۔ یہ تو عالمی مالیاتی ادارے بھی اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور ہم غلام قوم ہیں، ان کے تھوکے ہوئے کو چاٹنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی میں دقیانوسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، دل کے کان کھول کے سنیں، ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر انگلینڈ میں گلی ڈنڈا ان کا قومی کھیل ہوتا تو پاکستان میں اس وقت کیا کھیلا جاتا؟ گلی ڈنڈے کے چھکے لگتے اور گلی ڈنڈے کھیلنے والے ہیرو ہوتے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی دارالفتاء بھی اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اپریسیشن حرام ہے، خدا کی قسم، کیونکہ کوئی مذہبی ادارہ ایسا کام کرے جس سے پتا چلے کہ ان کو اپریسیشن مل رہی ہے، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، تو یہ تو غفلت کے دروازوں کو وہ دارالفتاء خود کھول رہا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام نے آ کے اخلاص کا درس دیتے ہوئے غفلت کے دروازے تمام دھیرے دھیرے بند کر دیے، اور تشکر کے سے لبریز جتنے بھی دروازے ہو سکتی ہیں دھیرے دھیرے سارے کھول دیے۔ یہ تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتا چلے کہ میں کس موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ اب اس میچ سے مجھے بتائیں کون سی عالمی تبدیلی آ گئی، کون سی ملکی تبدیلی آ گئی، کون سی آپ نے ترقی کی؟ اتنا ہی کہیں گے نا پیسہ آ گیا، اس پیسے پر لعنت بھیجیں جس سے میرے بچوں کی ذہانت پہ چوٹ پڑتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں کھیل غلط نہیں ہے، لیکن کھیل کو زندگی بنانا غلط ہے، اس کھیل کے پیچھے فحاشی کو پھیلانا غلط ہے، اور 5 دن تک کھیل کروا کے امت کو عام ترین چیزوں سے غافل کرنا غلط ہے۔